بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ناخن جو ہوتے ہیں نا، ان کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ جس چیز سے اسلام ہمیں روک دے، ہمیں رک جانا چاہیے۔ بلا وجہ اس میں ہر چیز میں بحث۔ دیکھیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں ارے تم تو بھائی اسی طرح جیسے جنت میں چلے جاؤ گے، ناخن نہیں بڑھاؤ گے۔ تو ان کو بولنے دیں، کیونکہ قبر میں آپ نے اپنی جانا ہے۔ یہ میں نے کیوں بڑھانے چھوڑ دیے، اور ان کو نہ بڑھانے سے مجھے کیا فرق پڑ گیا؟ میری زندگی اتنی آسان ہو گئی ماشاءاللہ سے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے یاد ہے بہت اسکول جب ختم ہونے والا تھا، اس کے دور میں میں نے نیلز بڑھانے جب شروع کیے، وہ آپ کو ڈر ہوتا ہے وہ کسی چیز سے ٹکرا گئے تو تکلیف کتنی ہوگی۔ ارے بڑے خوبصورت لگنے چاہیے، ارے مینیکیور کروا لو پارلر جا کے، ارے یہ کر لو، ارے وہ کر۔ دیکھیں، جب آپ کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں شیطانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے، بنا لیتا ہوگا یا بنا لے۔ تو آپ سوچیں، آپ اسی سے خود بھی کھا رہے ہیں، کسی اگر بچے کو کھلا رہے ہیں، نہیں بھی بچے کو کھلا رہے، خود تو کھا رہے ہیں، وہی شیطانی اثرات سے آپ کھا رہے ہیں، اسی سے آپ اپنی اسکن پہ کچھ ہاتھ لگا رہے ہیں، اسی سے برتن دھو رہے ہیں، مطلب اسی سے کھانا پکا رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں، جو بھی۔ دیکھیں، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ہر چیز نہیں سمجھ سکتے۔ اب فرض کریں آپ نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے اور اذان کا ٹائم ہے، اور آپ اس لیے وضو کرنے نہیں جا رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وضو کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ہی نہیں ہوگا جب، تو پھر کیسے آپ سوچیں آپ نے ایک نماز کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ آپ کو سستی ہو رہی تھی کہ اب نیل پالش کون ہٹائے۔ مجھے بھی یاد ہے میں لگاتی تھی پہلے نیل پالش، اس کو ہٹانا مصیبت ہوتی ہے، اور اس میں بندہ بڑا سست پڑ جاتا ہے۔ تو سوچیں نیل پالش زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ تو چکر یہ ہے کہ ہم جب اسلام کی طرف آتے ہیں، بعض اوقات کئی لوگ ہمیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہماری آخرت کی فکر نہیں کریں گے، کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں اپنی خود کرنی ہوگی۔ تو ناخن بدھ کے دن نہیں کاٹنے چاہیے۔ ایک اور بات ہے، یہ ہفتے میں 7 دن ہے، 6 دن میں کسی بھی دن کاٹ لیں، بدھ چھوڑ دیں، وینسڈے کو نہیں کاٹنے چاہیے ناخن، اس سے جسم پہ وہ پڑ جاتے ہیں جو دھبے والی بیماری ہوتی ہے۔ تو کیوں ہم ایسی حرکتیں کریں؟ ہمیں ہر دنیا کی فضول چیز پتہ ہوتی ہے، ہر فضول چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے میک اپ میں کیا سب سے زیادہ پروڈکٹ اور کمپنی چل رہی ہے، کون سی فلم سب سے زیادہ ہٹ چل رہی ہے، کون سا ڈرامہ، کون سا اداکار کیا کر رہا ہے، کیا مطلب فیشن میں کیا، اور جو ہمارا اسلام نے ہمیں جو سکھا دیا وہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، بڈھے ہو جاتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ کبھی میں اسٹور گئی یا دکان پہ گئی، کچھ لیا، اب میں لڑکے کی بات کر رہی ہوں، میل سے ایسا ہوتا ہے وہ بل بنا کے دے رہے ہیں مجھے، جیسے واپس کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں مجھ سے پیسے، ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کچھ آدمیوں کا یہ والا ناخن بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھ کے گھن آتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہی جن کے ناخن بڑے ہوں برے انسان ہیں، میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ 7 دن کے اندر کاٹنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے باتیں؟ کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر مجھے اپنے کیٹ ماشاءاللہ جو ہے اللہ کا بہت کرم ہے، اس کے لیے کھانا بنانا ہے، اور میں اس میں اپنے وہی لمبے لمبے ناخنوں میں، جس میں پتہ نہیں جراثیم نظر تو نہیں آتے، صابنوں کے اشتہاروں میں وہ کیا روتے پیٹتے رہتے ہیں جراثیم، جو عام چکنائی نہیں، عام روشنی میں نظر نہیں آتے۔ ہمیں کیا پتہ ہماری ناخنوں میں کیا، اسی سے ہم اپنے جانور کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اسی کے لیے خود ٹھوس رہے ہیں اسی سے، اور کیا کیا اپنے اندر بیماریاں، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا۔ میں کبھی بس میں ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں، میرے برابر میں کوئی خاتون یا لڑکی بیٹھی ہوتی ہیں، پاؤں کے پنجوں کے اتنے لمبے ناخن یہاں تک آ رہے ہیں، دیکھ کے دوبارہ نظر نہیں ڈالتی میں، مجھے اتنی زیادہ شدید الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں الجھن ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تو مجھے پتہ ہے غلط بات ہے، دوسرا یہ کہ میں خود نہیں بڑھاتی، تیسرا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں اس کی کتنی سختی سے ممانعت ہے۔ جو آپ کے جسم کے غیر ضروری بال ہیں جنہیں ہٹانا کا حکم دیا گیا ہے، وہ نہیں دیر تک رہنے چاہیے، اس میں سستی نہیں کریں۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ہر فضول چیز ضرور پتہ ہوتی ہے، ہر فضول چیز ہمیں پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کون سے سوشل نیٹ ورک پہ کس طرح کا پوسٹ دینا ہے، کس سے اتنے لائکس آئیں گے، اتنے فالوور، کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ مجھے بتائیں، ایسی حالت میں مرنے کا کیا کرنا ہے جس میں ناخن میں شیطانی اثرات ہوں، پاؤں کے ناخنوں میں بھی کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ اور آپ کے ناخنوں کو دیکھ کے کسی اور کو گھن آ رہی ہو، کیا ہے یہ؟ کیونکہ آپ نے حرکتیں ایسی کی ہوئی ہیں، یا تو چڑیلوں کی طرح بڑھائے ہوئے۔ بچپن میں تو یہی سنا تھا کہ چڑیلوں اور پچل پیریاں، یا یہ جو مطلب مثال کے طور پہ ایسی کہا جاتا ہے نا کہ چڑیل کی طرح ناخن بڑھائے ہوئے۔ شکل پہ میں کسی کے نہیں کہہ رہی، شکل سب کی خوبصورت ہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح کی حرکتوں سے بچے۔
صرف اس لیے کہ میرے نیلز اتنے حسین لگتے ہیں جب میں انہیں فائل کرتی ہوں یا تو فائدہ کیا ہے؟ بتائیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔